الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے اور اس کو چھوڑ کر ہمیں واپس اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ دنیا میں انسانوں کو مختلف قسم کے حالات، واقعات، حادثات، اس طرح سے معاملات آتے ہیں اور انسان کو ان میں بعض مرتبہ ڈپریشن ہو جاتی ہے، یہ پریشانیوں اور غموں کا شکار رہتا ہے۔ جب ان حالات میں بندہ آتا ہے نا تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ان ناموافق حالات کو دیکھ کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے دعائیں تو بہت مانگی ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ تو کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم نے دعائیں مانگی ہیں قبول نہیں ہوئی، کچھ کہتے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں چلے گئے اب ہمیں دعا مانگنی ہی نہیں۔ عجیب بات ہے، میں ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، اہم اور بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ جس زمانے میں یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دعائیں مانگنا چھوڑ دیں یا دعائیں قبول نہیں ہوتیں، عین اسی حالات میں انہی دنوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں زمین کے اوپر جن کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ فکر کرنے والی ایک بات ہے کہ ان کی ہو رہی ہیں ہماری نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ تو وجہ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آج کا جو بیان ہے اس میں ہم نے بس اسی وجہ کو تلاش کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو مختلف وجوہات ذکر کی جائیں گی، کسی کا کوئی مسئلہ نکلے گا تو کسی کا کوئی مسئلہ نکلے گا۔ ہم ان مسائل کو ٹھیک کر لیں۔ پروردگار کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مانگو میں دوں گا۔ کوئی شرط تو بیچ میں نہیں رکھی کہ نیک مانگے گا تو دے دوں گا، برا مانگے گا تو نہیں دوں گا۔ اس نے تو وعدہ فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مانگو، مانگنے والے بنو، مانگنے کے طریقے سے مانگو، تو پھر میرے دروازے کھلے ہیں دینے کے لیے، میں دے کے خوش ہونے والا ہوں۔ دعا مانگنا یہ کئی اعتبار سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دعا مانگنا بندے کی ضرورت بھی ہے، اور دوسرا یہ عبادت کا ایک طریقہ بھی ہے اور بندگی کے اظہار کا ایک طریقہ بھی ہے۔ دعا بندے کی ضروریات بھی پوری کر دیتی ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی عطا فرما دیتی ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ آج ہمیں نہ دعا کی اہمیت کا اندازہ ہے، نہ دعا کو صحیح مانگنے کا طریقہ آتا ہے، اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، یقین کے ساتھ نکلی ہوئی زبان سے جو دعائیں ہیں ہم انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے قبول ہوتا اسے دیکھیں گے۔ یقین کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، کل قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں نے مانگا تھا اور مجھے نہیں ملا۔ یہ بات انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سننا گوارا نہیں فرمائیں گے کہ کوئی بندہ ایسے اٹھ کے کہہ دے قیامت کے دن اللہ میں نے مانگا مجھے نہ ملا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں ان معاملات کو، ساری باتوں کو سمجھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور کہا تمہارے پروردگار نے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا تمہاری دعاؤں کو، بے شک جو لوگ میری دعا سے، میری عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اس دعا میں، اس آیت میں ایک تو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، پھر قبولیت کی خوشخبری بھی عطا فرما دی، اور اس پر سے ترہ یہ مزے کی بات یہ کہ جو دعا نہ مانگے اس سے ناراضگی کا اظہار بھی۔ کیوں نہیں مانگتے بھئی تم دعا؟ یہ ناراضگی کا اظہار ہے۔ دنیا والوں سے ایک دفعہ مانگو وہ دے دیں گے، 2 دفعہ مانگو پھر دے دیں گے، کئی دفعہ مانگو تو وہ رابطہ ہی بند کر دیتے ہیں۔ یہ بندہ بار بار مانگتا ہی رہتا ہے، اور وہ کریم پروردگار ایک دفعہ مانگو دیتے ہیں، دوبارہ مانگو دیتے ہیں، تیسری دفعہ مانگو دیتے ہیں۔ جو مانگتا رہے اور ہر چیز ان سے مانگے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ پھر دنیا والے دن میں دیتے ہیں، رات میں نہیں دیتے، ان کے اوقات ہوتے ہیں۔ وہ کریم پروردگار دن میں بھی دیتا ہے اور رات میں بھی دیتا ہے، جب جو مانگے ہر وقت اس کا دروازہ کھلا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مانگنے والے نے ہاتھ اٹھائے ہوں اور رب کا دروازہ بند ہو۔ ہر وقت دینے کے لیے اللہ رب العزت راضی ہیں، دینا چاہتے ہیں۔ دعا کے بارے میں قرآن مجید میں بہت ہی خوبصورت بات، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، محبوبہ کہہ دیجئے میرے بندوں کو، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی اگر تم مجھ سے دعا نہ مانگتے ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ مجھ سے مانگیں تو انہیں میں عطا کروں۔ اگر بندہ اللہ سے نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو ظاہری نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی سخاوت کیسے ظاہر ہو اگر کوئی مانگنے والا نہ ہو؟ اگر کوئی گناہ کر کے معافی مانگنے والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی صفت غفاریت وہ کیسے ظاہر ہو؟ حدیث کے اندر آتا ہے اگر تم دعائیں مانگنا چھوڑ دو گے اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ بھی کرے گی اور بھی توبہ بھی کرے گی اور اللہ اسے معاف بھی کرے گی۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں، ایک بہت امیر آدمی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو کچھ تقسیم کروں، مال دوں، اور اس کے دروازے پہ کوئی نہ آ رہا ہو، وہ اس انتظار میں بیٹھا ہو کہ کوئی آئے تو میں اسے دوں، اور پھر کوئی آ جائے مانگنے والا تو اس کو وہ مانگنے والا کتنا پیارا لگے گا۔ تو بس یہ سمجھنے کے لیے مثال ہے، اللہ رب العزت تو دینا چاہتے ہیں، عطا فرمانا چاہتے ہیں، جب مانگنے والے رب کے در پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ سے کیا مانگیں؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ یہ قرآن ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اس آیت میں واضح کر دیا گیا دعا مانگتے ہوئے تذلل کا اظہار، عاجزی کا اظہار بڑا ضروری، اور دل کی تار اللہ کے ساتھ جوڑنا بڑا ضروری۔ عاجزی گڑ گڑانا بھی ہو اور دل کی تار کا پروردگار سے جوڑنا بھی ضروری ہو۔ جہاں دل کی تار نہیں جڑی ہوتی نا وہاں پھر قبولیت میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ حدیث، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان اور زمین کی روشنی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اگر دعا نہ ہوتی تو بلائیں مجسم ہو کر آتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے ادعوا اللہ فی جمیع الاحوال، ہر حال میں اللہ کو پکارو، کوئی بھی حال ہو، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، ہر حال میں اللہ کو پکارو۔ ایک حدیث میں علیکم بالدعاء، دعا کو لازم پکڑ لو، یہ بہت بڑا وسیلہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم دعا مانگا کرو اور قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگا کرو۔ اس حدیث میں بہت واضح بات بتائی گئی کہ دعا مانگنے والا ڈھل مل نہ ہو، یقین کے ساتھ مانگے۔ یقین کے ساتھ کی گئی دعا یہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ بندہ یہ سوچے نا کہ بھئی پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کی نہیں ہوتی۔ جس کا یہ گمان ہو، یقین ہو کہ ضرور قبول ہونی ہے، اسی کی ہوتی ہے۔ اور شیطان یہیں سے ہمارے ساتھ ہاتھ کرتا ہے، وہ ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے میرے بندے تم بڑے گناہ گار ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہونی۔
یہ وسوسہ کبھی ہمارے دل میں آیا؟ کبھی آیا؟ کبھی ایسا خیال آیا؟ ایسا خیال؟ شیطان بڑی سچی بات کر کے نا ہمیں دھوکے میں ڈال دیتا ہے. یہ سمجھ لے، آج مزیدار بات ہے، بڑے گر کی بات ہے. شیطان ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے بندے تو بڑا گناہ گار ہے، تیری تو دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی، کہ تیری کہاں قبول ہوگی. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ جب یقین کامل ہو پھر قبول ہوتی ہے، اور جب ڈھل مل بندہ ہو تو اس کی واقعی قبول نہیں ہوتی. شیطان اس بات کو سمجھتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے یقین کو کمزور کر دیتا ہے، پھر ہم مانگتے بھی رہتے ہیں تو نہیں ملتا. اب آئندہ کبھی اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالے نا کہ بندے تو بڑا گناہ گار، تیری دعا کہاں قبول ہونی ہے، نہیں قبول ہوگی، تو اس کو دو جواب دے سکتے ہیں آپ. ایک تو یہ ہے فرعون کے بارے میں کہ ایک مرتبہ دریائے نیل خشک ہو گیا، اس کی قوم کے لوگ آئے، اس کو سجدہ وغیرہ کیا، جو بھی ان کا طریقہ ہوگا کیا، کہا جی ہم سے راضی ہو جائیے، معاف کر دیجئے، دریائے نیل جاری کر دیجئے. بڑی پریشانی، قحط سالی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ، ہو جائے گا. وہ تو خدا سمجھ کے آئے تھے، اس نے ان کو کہا ہو جائے گا تمہارا کام، جاؤ. اب یہ لوگ تو چلے گئے، رات آ گئی، اب یہ پریشان ہے فرعون، کیا کروں؟ دریائے، اس کو تو پتہ ہے میرا حکم نہیں چلتا اس پہ، اب صبح ہونی ہے اور میری جو ہے خدائی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، کیا کروں؟ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ رات میں پریشان رہا. جب بہت زیادہ رات گزر گئی نا تو یہ اپنے محل سے نکلا اس حال میں کہ سر پہ تاج نہیں، پاؤں پہ جوتا نہیں، اور یہ دریائے نیل پہ پہنچا. اور دریائے نیل پہ پہنچ کے ادھر خشک دریا تھا، وہاں اس نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا اور دعاؤں میں اس نے اللہ سے مانگا تڑپ کے، یا اللہ تجھے تو معلوم ہے میں تو کوئی خدا نہیں، میری کیا حیثیت ہے، میں کچھ بھی نہیں، اللہ تو اس کو جاری کر دے ورنہ میرا معاملہ صبح خراب ہو جائے گا. میری خدائی داؤ پہ لگ گئی، میری حکومت داؤ پہ لگ گئی، میری عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اس نے جو تڑپ کے مانگا، کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے دریائے نیل کو جاری فرما دیا. تو شیطان اگر یہ وسوسہ ڈالے کہ جو تم بڑے گناہ گار ہو، بھائی جتنے بھی گناہ گار صحیح، فرعون سے تو بہتر ہیں الحمدللہ. جب اس کی قبول ہو سکتی ہے تو ہماری کیوں نہیں؟ تو اس وسوسے کو آئندہ کے لیے ختم. اس سے بڑی دلیل لے لیجئے، یہ دلیل ہے نا، ایک اس سے بڑی دلیل لے لیجئے. یہ بدبخت شیطان آئندہ اگر کبھی دل میں یہ بات پیدا کرے کہ تم بڑے گناہ گار ہو بندے، تیری دعا قبول نہیں ہونی، اس خبیث کو پتہ کیا کہنا ہے؟ اس ملعون کو پتہ کیا کہنا ہے؟ اس کو یہ کہنا ہے، تجھے یاد ہے جس وقت اللہ رب العزت نے تیرے اوپر غضب فرمایا تھا اور تجھے راندہ درگاہ کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. دفع دور ہو جا میرے دربار سے اور قیامت تک میری لعنتیں تیرے اوپر برستی رہیں گی. این اللہ جب تیرے اوپر غضب کے عالم میں تھے، تجھے نکال دیا تھا، اس وقت تو نے کیا کہا تھا؟ اللہ سے دعائی تو مانگی تھی، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے، ربی انظرنی الی یوم یبعثون. تو اللہ تعالیٰ نے تجھے قیامت تک کی مہلت دے دی تھی. تو جب شیطان بدبخت تیری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، اور جب میں راتوں کو سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے مانگوں گا تو میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوں گی؟ تو یہ وسوسہ ہم نکال دیں کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہماری اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی. یقیناً ہم گناہ گار ہیں، لیکن یقین ہو اور باقی اعمال ہمارے درست ہوں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. قبولیت دعا کے اندر 3 پوائنٹ کو بہت اہم سمجھیے. یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی ارکان ہیں. اگر یہ تینوں نہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو پھر دعا واقعی قبول نہیں ہوتی. سب سے پہلی بات اخلاص کے ساتھ مانگنا. دکھاوا، ریاکاری کہ لوگ میری تعریف کریں، رسمی کلمات، یہ نہیں ہوتی قبول. دل کی توجہ، اخلاص کے ساتھ مانگنا. دوسری بات، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے اس طریقے سے کہ اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت کرے، تو چاہے تو میرا رزق کھول دے، تو چاہے تو یہ کر دے. یہ والی باتیں نہیں. یقین کے ساتھ یا اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے، یقین کے ساتھ. اور تیسری بات حسن ظن، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا کہ وہ
ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا، امید ہے کہ میں اپنے رب کے پکارنے سے نامراد نہیں ہوں گا۔ ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، یقین کے ساتھ مانگنا۔ یہ تین باتیں تو بنیادی ہیں، ان تین کے بغیر کام آگے نہیں بڑھتا۔ لیکن کچھ باتیں اور بھی ہیں، کچھ رکاوٹیں اور بھی ہیں، ان رکاوٹوں کو ہم دور کرتے چلے جائیں، ہمارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور آج کل کے زمانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا قبولیت دعا میں، وہ ہے رزق حرام۔ ہمارے رزق کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، کہیں جھوٹ، کہیں دھوکہ، کہیں وراثت کا حق نہیں دیا ہوا، کہیں اور کوئی معاملہ، کہیں میوزک کی کمائی، کہیں اور معاملہ۔ تو کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہمارے رزق میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے رزق حرام ہو گیا۔ جب رزق حرام ہو تو حدیث کے اندر آتا ہے، بندہ بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے بھی مانگ رہا ہو تب بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حجاج ابن یوسف کا ایک واقعہ ہے، اس کو چند علماء کی بد دعا سے ڈر تھا کہ اگر انہوں نے دعا کر دی، میرے بارے میں بد دعا کر دی تو میرا کام خراب ہو جائے گا۔ اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے ایک مرتبہ ان تمام علماء کو ایک دعوت میں بلایا، ان کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے ان کو کہا، اب جاؤ کرتے رہو میرے لیے بد دعائیں، اب تمہاری بد دعا سے مجھے کچھ نہیں ہونے لگا، آج تمہیں جو کھلائے اس میں حرام بھی شامل تھا، اب جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ تو جب ہم دن رات حرام کھائیں گے یا سود سے ہمارا تعلق ہوگا تو پھر ہم خود ہی اپنی دعاؤں کو قبول نہیں کروانا چاہتے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اولاد حرام کمائی کرتی ہے، کتنی بیویاں جانتی ہیں کہ شوہر حرام کا مال لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس مال آنا چاہیے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کتابوں میں کہ اکثر یہ بات مشاہدے میں پائی گئی کہ رزق حرام مسلسل کھانے والے کو موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ملتا۔ تو رزق حرام ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت میں۔ دوسری رکاوٹ کیا ہے کہ بعض دفعہ ہم حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اب کچھ دن پرانی بات ہے، ایک عورت کا باقاعدہ جو ہے وہ رابطہ انہوں نے کیا اور کہا کہ جی مسئلہ ایسے ہوا ہے کہ جی بچہ دانی نکلوا دی ہے، اور کئی سال ہو گئے ہیں لیکن میں تو اللہ سے مانگ رہی ہوں، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، وہ تو ابھی بھی دے سکتا ہے۔ پھر میں نے ان کو سمجھائی بات تفصیل سے کہ جب یہ معاملہ پیش آ گیا، اب آپ اللہ سے عافیت اور خیر والی زندگی مانگیں، صحت والی زندگی مانگیں۔ یہ اولاد کا اس طریقے سے بار بار مانگنا یہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد مایوس کر دے گا کہ بھئی اللہ جب دے سکتا ہے تو دے کیوں نہیں رہا۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، وہ سب باتیں اس کی مرضی کی ہیں، لیکن ایک سامنے واضح چیز نظر آ گئی، اس کے بعد مانگنا کہ جی اس کے بغیر بھی تو وہ دے سکتا ہے۔ تو عام لوگ جو ہے نا جب اس طرح کا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد یہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں دے رہا۔ تو یہ چیز بھی ٹھیک نہیں۔ اسی طریقے سے یہ دعائیں بھی نہیں مانگنی چاہیے، مثلا عورت یہ مانگے یا اللہ مجھے مرد بنا دے، مرد یہ دعا کرے یا اللہ مجھے عورت بنا دے، یہ بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بھی نہیں مانگنا چاہیے کہ کاش ہم صحابہ کے دور میں پیدا ہو چکے ہوتے، کیا معلوم اس وقت پیدا ہوتے تو جو حالات آئے تھے صحابہ پہ منافقین میں شامل ہوتے، ہم سے تو فجر کی نماز نہیں اٹھ کے پڑھی جاتی، اس زمانے کی سختیاں ہم نے کہاں جھیلنی تھی۔ تو اللہ نے جس کو جس زمانے میں بھیجا اس کے لیے وہ خیر کے ساتھ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ دنیاوی مالی تنگیوں سے پریشان ہو کے یہ کہتے ہیں کاش کسی مالدار گھرانے میں پیدا ہوتے، یہ اللہ بہتر جانتا تھا ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہو سکتا ہے کسی مالدار گھرانے میں پیدا ہوتے اور ایمان سے ہی محروم ہو جاتے، کیونکہ بہت سارے مالدار لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں قرآن و حدیث اور ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اسی طرح دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، شرطیں نہیں لگانی چاہیے، یا اللہ شام سے پہلے پہلے مجھے یہ دے دیں، یہ مہینہ گزرنے سے پہلے پہلے مجھے یہ دے دیں۔ یہ شرطیں لگانا
یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ جو ہے نا دعائیں کم مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اسائنمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جیسے کوئی باس آفس میں آ کے بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی ابراہیم تم یہ کر لو، خلیل تم یہ کر لو، عبداللہ تم یہ کر لو، فلاں تم یہ کر لو، وہ ڈیوٹیاں لگا رہا ہوتا ہے ساروں کی، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، سارے دن کے کام تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، اسائنمنٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کام نہیں، عاجزی کے ساتھ مانگنا، یا اللہ مہربانی فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ حل کر دیجئے۔ اسی طرح کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا کرنا، یہ بھی بہت غلط ہے۔ آج کل تو دل اتنے تباہ ہو چکے ہیں اور غفلت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ باقاعدہ اللہ معاف فرمائے فلم یا کوئی گانا ریلیز ہو رہا ہو تو قرآن سے اس کا افتتاح ہوتا ہے، وہاں نعت ہوتی ہے، وہاں دعائیں ہوتی ہیں، یا اللہ اس کو کامیاب فرما۔ یہ مذاق ہے قرآن و حدیث کے ساتھ، شریعت کے ساتھ۔ کئی نوجوان دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ میں نے فلانی سے رابطہ کیا ہے، میں اس کو پٹانا چاہتا ہوں اور وہ بس میرے ساتھ گناہ کر لے۔ اس قسم کی حرکتیں یہ بہت بری حرکتیں ہیں۔ یا کئی لوگ رشتہ داریوں میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملے خراب ہوتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگتے ہیں کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے، ان کا نقصان ہو جائے۔ یہ ساری دعائیں جو ہیں نا، یہ انسان کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہیں، یہ گناہ کا بھی ذریعہ ہیں، اور بعض حالات میں ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ بھی موجود۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اب دعا کیسے مانگیں؟ دعا مانگنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کچھ صدقہ وغیرہ کر دیں، کوئی نیکی کر لیں، دعا سے پہلے کلمہ پڑھ لیں، مسکرا کے کسی کو دیکھ لیں، کوئی نیکی کر لیں۔ ذرا جس کے پاس بھی جاتے ہیں نا تو ذرا اس کو قریب کرنے کے لیے بندہ کوئی نہ کوئی اس کی دلجوئی کی بات کرتا ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیکی سے تعلق بڑھ جاتا ہے نا، تو تعلق کو بڑھانے کے لیے نیکی کر لی جائے کوئی بھی۔ اور سب سے بہترین کام دعا مانگنے سے پہلے کیا کرے؟ 2 نفل صلاۃ الحاجت۔ صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ، تابعین کا بھی یہ طریقہ۔ ہم بھول گئے، ہمیں وظیفے تو بہت چاہیے، ہم نفل بھول گئے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کثرت کے ساتھ بار بار مانگیں، خوب پڑھیں، اللہ مہربانی فرما دیں گے۔ پھر دعا میں اگر ممکن ہو تو قبلے کی طرف رخ کر لیں۔ جب انسان قبلہ رخ ہو کے بیٹھے اور تعلق اس کو جوڑ لینا بیت اللہ سے، جہاں بیٹھے ہے وہاں اس کو فائدے ملیں گے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں بھی جگہ جگہ حفظ کی کلاسز ہیں، لاہور میں بھی اور مختلف شہروں میں بھی الحمدللہ۔ تو ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک قاری صاحب کے پاس درجہ حفظ میں 2 شاگرد داخل ہوئے ایک ہی وقت میں، اور دونوں کی ذہنی جو استعداد تھی وہ سیم تھی، ایک جیسے تھے۔ پڑھنا شروع کیا، لیکن دونوں کے بیٹھنے کا رخ ایسا ہوا، ایک قبلہ رخ بیٹھا اور ایک دوسرے رخ پہ بیٹھا۔ جگہ ہی ایسی تھی کلاس میں، تو ایک کو قبلہ رخ والی جگہ ملی، دوسرے کو دوسری جگہ ملی۔ یہ قبلہ رخ والے نے جلدی بہتر حفظ کر لیا، جلدی بھی کر لیا اور بہتر بھی کر لیا، کوالٹی میں بھی بہتر اور کوانٹٹی میں بھی بہتر۔ تو قبلہ رخ انسان بیٹھے اور قبلہ رخ کا اس کو ذہن میں بھی ہو کہ میں قبلے کی طرف میرا رخ ہے، یہ ایک تعلق ہے قلبی، وہاں سے برکتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر دونوں ہاتھ پھیلا کے مانگنا، دونوں ہاتھوں سے مانگنا، اور دعاؤں میں عاجزی کرنا، عاجزی اختیار کرنا۔ نبی علیہ السلام کی دعا ذرا سنیں، میں ہوں ایک مصیبت زدہ محتاج فریادی، پناہ جو ترساں و لرزا، اقرار کرنے والا اپنے قصوروں کا اور اعتراف کرنے والا، میں مساکین کی طرح سوال کرتا ہوں اور ایک کمزور کی طرح گڑ گڑا کر مانگتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے الفاظ ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کے ناموں کا واسطہ دے کے دعا کرنا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ کے بڑے پیارے نام ہیں، برکت والے نام ہیں، اللہ کے ناموں کا واسطہ دعاؤں میں دینا، اس سے بھی قبول ہوتی ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان 99 ناموں کو جو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ہمیں چاہیے بھی یاد کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دینا۔ اب چند ناموں کو ذرا سنیں۔ حنان، یا حنان، وہ ذات جو کسی کو روٹھنے نہ دے اور کوئی روٹھ جائے تو منانے میں جلدی کرے۔ منان،
وہ ذات جو کسی پر احسان کرے اور جتلائے بھی نہ کہ میں نے تمہارے اوپر فلاں احسان کیا۔ کریم، وہ ذات جو سائل کو دیکھ کر عطا کر دے اس کی کیفیت اور حالت کو بغیر مانگنے سے پہلے، جو مانگنے سے پہلے دینے والا ہو وہ کریم ہوتا ہے۔ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، سب کو قائم رکھنے والا، الودود، بڑی محبت والا، وہو الغفور الودود، وہ بڑی مغفرت والا، بڑی محبت والا۔ جب انسان کے دل میں یہ آئے گا نا، میں ایسی مغفرت والے کریم بادشاہ سے، محبت کرنے والے سے، جو احسان بھی نہیں جتاتا، عطا فرما دیتا ہے، سائل کی خالی کیفیت کو دیکھ کے عطا فرما دیتا ہے، تو پھر انسان کا مانگنا کچھ اور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمت آئے گی۔ پھر دعاؤں میں آداب ہوں، الفاظ اچھے ہوں، بید بھی نہ ہوں۔ تیرے خزانے میں کون سی کمی آ جائے گی، اس طرح کے الفاظ نہ ہوں۔ اللہ تیرے پاس تو بہت کچھ ہے، جو کیا کمی آنی ہے، یہ بے ادبی کی بات ہے، ایسے نہ ہوں۔ یا یہ بھی نہ کہ یا اللہ میں نے تیرے دین کا کام کیا، تو میرا کام کر، ایسی بھی باتیں نہ ہوں، یہ باتیں بے ادبی ہیں۔ نبی علیہ السلام جب طائف سے واپس آئے، جب وہاں پتھر پڑے تھے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو عاجزی کی، اللہ اکبر کبیرہ، کیا دعا تھی، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے کسی کی، اور لوگوں میں اس طریقے سے رسوائی کی، اور یا ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے، کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا تو رب ہے۔ اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے کہ جس کو تو نے میرے اوپر قابو دے دیا۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں، پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، تیری حفاظت میرے لیے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے اندھیریاں روشن ہو گئیں، جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا مجھ پہ غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو، اور تیری ناراضگی کا یا اللہ اس وقت تک دور کرنا ضروری جب تک آپ راضی نہ ہو جائے، نہ تیرے سوا کوئی طاقت اور نہ قوت۔ یہ موقع تھا نا، نبی علیہ السلام کوئی بھی شکوہ کر سکتے تھے نا، میں تو دین کی دعوت دینی آئے، انہوں نے پتھر مارے، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو عاجزی کا اظہار یہ بہت ضروری۔ اچھا، قبولیت دعا میں ایک معاملہ اور بھی ہے، اپنے کسی خاص عمل کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دینا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ ہمارے پاس کچھ ایسے اعمال ہونے چاہیے جن کو ہم نے فیس بک پہ وائرل نہ کیا ہو، کوئی ایسی نیکی بھی ہونی چاہیے جو ہمارے اور رب کے درمیان ہی ہو، جو ادھر ادھر ہم نے نہ بھیجی ہو۔ ایک زمانہ تھا نیکی کر اور دریا میں ڈال، اور آج کا زمانہ ہے نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال۔ تو کچھ اعمال ہمارے پاس ایسے ہونے چاہیے جو بس بندے اور پروردگار کے درمیان ہی ہوں اور کہیں نہ ہوں۔ ایسے اعمال یقیناً اخلاص والے ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے۔ ہم کہیں پھنس جائیں کسی جگہ، ان اعمال کا واسطہ دیں، اللہ راستے نکال دیں۔ حدیث کے اندر بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، 3 لوگ کہیں پھنس گئے تھے، زندگی کی امید مشکل ہو گئی تھی، چٹان آ گئی، اور ان تینوں نے اپنے اپنے اعمال کا واسطہ دیا۔ وہ کون سے اعمال تھے؟ ایک نے ماں باپ کی خدمت پیش کی، تہجد نہیں۔ دوسرے نے مزدور کی مزدوری ادا کرنا، معاملات پیش کیے، نماز پیش نہیں کی۔ اور تیسرے نے بے حیائی سے بچنا، اخلاقی کردار کو پیش کیا، اس نے کوئی اوابین پیش نہیں کیے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات میں ہم اچھے ہو جائیں تو بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر دوران دعا ہم گناہوں کا اعتراف کریں، اپنے قصور کو مانیں کہ ہم قصوروار ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور زیادہ آئیں گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے، اے اللہ جس طرح آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے آگے جھکنے سے روک دیا، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو غیر کے آگے پھیلنے سے روک دیجیے۔ بزرگوں کی دعاؤں کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ رابعہ بصریہ کی دعا کیا تھی؟ اے اللہ رات کا آخری پہر ہے، دنیا کے سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، اے اللہ تیرا در اب بھی کھلا ہے، مجھے اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ اسی طرح انہی کی ایک دعا ہے، اے اللہ آپ تو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہیں، اے اللہ شیطان کو میرے اوپر مسلط ہونے سے بچا لیجیے۔ ایک بزرگ دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہم سے تو گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حفاظت نہیں ہوتی، اے اللہ ایمان تو بڑی دولت اور نعمت ہے، ہم اس کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔
تو بزرگوں کی دعائیں ان کے اندر بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اے اللہ جس طرح آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے آگے جھکنے سے روک دیا، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو غیر کے سامنے پھیلنے سے روک دیجیے۔ اچھا، بعض لوگ دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں۔ دعا پڑھنے کے لیے نہیں ہے، دعا مانگنے کے لیے ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ پڑھنا اور ہوتا ہے، مانگنا اور ہوتا ہے۔ پھر دعا مانگتے وقت کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں رونا آ جائے۔ بھئی اگر رونا نہیں آ رہا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بھی آسان کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ہی بنا لو۔ نہیں رونا آ رہا، شکل رونے والی بنا لو۔ ہم نہیں دیکھتے جس نے 10-20 روپے چوک پہ مانگنے ہوتے ہیں، کوئی فقیر، ذرا اس کا لباس دیکھیں، لباس پھٹا ہوا، پرانا، میلا، وہ جب ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو ہاتھ لرز رہا ہوتا ہے، اور الفاظ کیسے چنے ہوئے ہوتے ہیں اور آواز کیسی تھرائی ہوئی ہوتی ہے، اور کس طریقے سے اس نے چند ہی لمحات میں اپنا پورا میسج پوری باڈی لینگویج کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ پہنچانا ہوتا ہے۔ مانگنا کیا اس نے 10-20-100 روپے مانگنے، اتنی تیاریوں کے ساتھ وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے تو اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، اللہ سے جنت مانگنی ہے، اللہ سے نبی علیہ السلام کا دیدار مانگنا ہے، اللہ سے قبر کی آسانیاں مانگنی ہے، اللہ سے دنیا اور آخرت کی عزتیں مانگنی ہے، اولاد کے لیے نعمتیں مانگنی ہیں۔ ہم نے تو اتنا کچھ مانگنا ہے، تو ہمیں کتنا کچھ کرنا چاہیے۔ کبھی کسی فقیر کو دیکھیں نا کسی چوک پہ، سڑک پہ، اس کی کیفیت کے اوپر غور کریں۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد گھر میں صاف ستھرے کپڑے پڑے ہوں، لیکن وہ جب مانگنے کے لیے آئے گا تو وہ پورا اس کا سراپا منگتا بن کر آئے گا۔ وہ سراپا منگتا بن جائے گا، اس کی ہر چیز سے نظر آ رہا ہوگا یہ فقیر ہے۔ تو ہم بھی تو فقیر ہیں نا، بے نیازی کیوں دکھائیں بھائی؟ جس نے 150 مانگنے ہیں وہ اتنے کام کرے، اور ہم نے اللہ سے اتنا کچھ مانگنا ہے، تو ہم شکل بھی رونے والی نہ بنائیں، الفاظ بھی ہمارے ایسے ویسے ہوں، اللہ دینا ہے دے دے، نہیں دینا نہ دے، یا یہ کہنا بھائی ایک دفعہ دے دے، بھائی ایک دفعہ کیوں دے دے، یا بھائی ایک ہی، کئی لوگ بس مجھے یہ چیز چاہیے بس اور کچھ نہ ملے۔ یہ بیوقوفی کی باتیں ہوتی ہیں۔ کئی لوگ جی ہمیں دنیا نہیں چاہیے، بس آخرت مل جائے۔ تھوڑے رہ گئے ہیں ایسے، اب تو سب دنیا والے ہیں، آخرت والے تو بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ لیکن بعض ہوتے ہیں ان کے پاس خوب مال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بس دنیا بہت مل گئی، اب دنیا نہیں چاہیے، اب بس آخرت ہی مانگتے، دنیا مانگنا برا سمجھتے ہیں۔ تو باتیں غلط ہیں۔ اللہ سے مانگنا ہے، خوب مانگنا ہے، کھل کے مانگنا ہے، اور ایک ہی مقصد کے لیے بار بار مانگنا، بار بار مانگنا۔ ہمارا کام ہے مانگنا، سائل کا کام ہے صدا لگائے جا، بس ہمارا اتنا کام۔ پھر اپنی حاجت چھوٹی ہو یا بڑی، سب اللہ سے مانگنا۔ دعا کی ابتدا میں اور انتہا میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد یا تعریف بیان کرنا۔ تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرنا، اور اس کے بعد درود شریف کا پڑھنا۔ اگر انسان دعا میں درود شریف نہ پڑھے اول آخر، تو اس کی دعا راستے میں اٹک جاتی ہے، اوپر نہیں پہنچتی۔ تو نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنا، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد، پھر نبی علیہ السلام کے اوپر درود، یہ معاملہ ہے، پھر آگے بڑھتی ہے بات۔ دعا مانگتے ہوئے تکلف سے بچنا، بتکلف الفاظ کا چناؤ، قافیہ بن رہا ہے اور ارادتاً جو ہے نا لہجہ بنایا جا رہا ہے، اور جیسے تلاوت کرنے کا ایک لہجہ، ایک خاص ایک ٹون دی جا رہی ہے، تو ان چیزوں سے بچنا۔ اور اسی طرح یہ بھی نہیں کہنا چاہیے یا اللہ یہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا، یہ دعا تو قبول ہی کرنی پڑے گی۔ نہیں، ہماری کیا مجال ہے، ہم تو اللہ کے سامنے عاجزی سے بات کریں۔ پھر قبولیت دعا کے کچھ اوقات ہوتے ہیں۔ قرآن مجید جب انسان پڑھے، چاہے روز آدھا ایک سپارہ پڑھ رہا ہے، جب بھی پڑھ رہا ہے، تو جیسے وہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتا ہے تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ یہ رمضان کی راتیں جیسے آج کی رات ہے، تہجد کا وقت ہر رات، اور بالخصوص رمضان، اور اس سے بھی زیادہ اگر خصوصی راتیں ہیں تو یہ جو طاق راتیں، ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر روزے دار کی افطار کے وقت دعائیں وہ قبول ہوتی ہیں، شب جمعہ کی دعائیں وہ قبول ہوتی ہیں،
اور جمعے کے دن جو قبولیت کی گھڑی ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ان موقعوں کو ہم تلاش کریں اور ان میں ہم اللہ سے مانگا کریں۔ فرض نمازوں کے فوراً بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، نفل نمازوں کے سجدے میں انسان دعائیں مانگے، لیکن وہ قرآن اور حدیث والی، اردو اور پنجابی میں نہ شروع ہو جائے، قرآن اور حدیث والی دعائیں یہ نفل نمازوں میں انسان مانگے، یہ قبول ہوتی ہیں۔ کسی کا انتقال ہو رہا ہو، جان کنی کا وقت ہو، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ جو مرغے کی اذان آتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے دینی اجتماعات ہوں اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ذکر کی محفلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب نماز کھڑی ہونے لگے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بارش کے دوران قبول ہوتی ہیں۔ ایک اور بات بتا دوں بڑی پیاری، کسی بندے کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو بندہ یہاں موجود نہیں ہے اس کے لیے ہم اللہ سے مانگیں تو یہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات۔ اچھا، جو مستجاب الدعوات لوگ ہوتے ہیں یہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یا مٹی کے ہوتے ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں؟ بھئی ہم لوگ تو مٹی کے بنے ہوئے نا، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے مٹی سے بنایا۔ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ مٹی کے نہیں ہوتے، یہ بھی مٹی کے ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ بس اس فرق کو سمجھنا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ جس بندے کے اوپر اللہ رب العزت کا حکم جاری ہو گیا اس بندے کی دعاؤں کی قبولیت کے احکامات جاری ہو گئے۔ ہم اپنے جسم کے اوپر، اپنے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاری کر دیں، یعنی کام شریعت سنت کے مطابق کریں، ہماری دعاؤں کی قبولیت کے احکامات جاری ہو جائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی کی شریعت کو قبول کرتے ہیں اور جہاں دل نہیں کرتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، مفاد میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی قبول ہو جاتی ہے کوئی نہیں ہوتی۔ ہم راضی بر رضا ہو جائیں، مکمل شریعت کے اوپر چلنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہر گناہ یہ قبولیت دعا کے دروازے کے اوپر ایک تالے کی مانند ہے۔ دیکھیں بھئی ایک دروازہ ہے، اس کے اوپر 10 تالے لگے ہوئے ہیں، کوئی آدمی 5 کھول دے اور 5 نہ کھولے، دروازہ کھل جائے گا؟ دروازہ تو نہیں کھلے گا۔ تو ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں گے تو قبولیت دعا کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب بات کو سمیٹتے ہیں تاکہ دعا بھی آج کچھ کوشش کریں گے کہ 15-20 منٹ کی ہو جائے۔ تو ویسے بھی جاگنے کی رات ہے تو کوئی جلدی تو نہیں ہے نا کہیں؟ اللہ خیر رکھے، انشاءاللہ 5 راتیں ہیں گزر ہی جائیں گی، یہ تھکن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن اجر باقی رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شروع میں ایک جملہ بولا تھا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کسی بندے سے یہ بات سننا بالکل گوارا نہیں فرمائیں گے کہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے اللہ میں نے مانگا مجھے نہیں ملا، میں نے تو مانگا تھا مجھے نہیں ملا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اتنا کریم پروردگار ہے۔ جب شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا، اس نے کہا قیامت تک کی چھوٹ دے دے، تو اللہ نے اس کو دے دی۔ تو وہ تو دعائیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، مسئلہ ہمارا ہے۔ اب اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں جی۔ اب دعاؤں کی قبولیت کا جو فریم ہے نا، جو اس کا کیا اسے کہیں گے میکینزم، قبولیت دعا کا جو میکینزم ہے نا وہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات یقین، یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کوئی وسوسہ نہیں آنا میں گناہ گار ہوں میری نہیں قبول ہونی، جہاں یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا وہیں ہمارا کام خراب۔ اسے پتہ ہے کہ یقین کے ساتھ مانگی ہوئی قبول ہوتی ہے، ڈھل مل نہیں ہوتی، وہ ڈھل مل کر دیتا ہے، بات ہماری پہلے ہی اسٹیپ پہ ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ جب شیطان جیسے بدبخت کی دعا اللہ قبول کر سکتے ہیں قرآن میں، تو بھئی میں اور آپ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اس وسوسے کو نکال دے کہ قبول نہیں ہوتی، یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔
قبول کے لیے قبولیت کا یقین ایک کام، دوسرا حرام سے اپنے آپ کو بچانا، عاجزی اختیار کرنا، گڑ گڑانا، بار بار مانگنا، تو بس قبول ہی قبول ہے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہر دعا قبول ہے، اس کی کیا تفصیل؟ 4 باتیں ہیں جی۔ پہلی بات، ہم بس اسی کو سمجھتے ہیں اپنی جلد بازی کی وجہ سے۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات وہ ہے کہ جیسے انسان نے مانگا ویسے ہی مل گیا۔ قبولیت دعا کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جو مانگا ویسا مل گیا، ہم بس سمجھتے ہیں کہ یہی قبول ہے، ایک۔ دوسرا، جو ہم نے مانگا تھا وہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھا، اللہ نے اس سے بہتر اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما دیا۔ بعض مرتبہ بندہ مال مانگتا ہے، اللہ جانتے ہیں اس کے بعد مال آ گیا تو اس کے لہجے میں تکبر آ جائے گا، یا اولاد نافرمان ہو جائے گی، کوئی اور بڑا مسئلہ اس کے ساتھ ہو جائے گا، اس کے لیے مال سوٹ ہی نہیں کرتا اس کو، اللہ نہیں دیتے، اللہ اس کی جگہ اور کچھ دے دیتے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ جو مانگا وہ ملا۔ دوسری چیز، جو مانگا وہ نہیں ملا، اللہ نے اپنی رحمت سے ہماری مناسبت سے ہمیں کچھ اور عطا کر دیا جو اس سے بہتر تھا جو ہم نے مانگا۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ نمبر 3، کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے اور وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، اس تک نہیں پہنچتی۔ یہ بات موجود ہے کتابوں میں کہ آسمان سے کوئی مصیبت بندے پہ نازل ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے کوئی دعا اس نے مانگی ہوتی ہے اور راستے میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، دعا نیچے نہیں آنے دیتی۔ ہمیں کوئی اسکن کا پرابلم نہیں ہے، کوئی اور بڑی بیماری نہیں ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ نے ہمیں کس دعا کے بدلے بچایا ہوا ہمیں نہیں پتہ۔ ایک واقعہ سنیے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے جا رہا تھا، ایک بچھو کو دیکھا، وہ پانی کی طرف جا رہا ہے۔ میں حیران ہوا کہ مجھے تو یہ پتا تھا بچھو پانی سے دور ہوتا ہے، پانی میں نہیں جاتا۔ تو میں نے کہا میں دیکھوں یہ کیا آج ماجرا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ پانی کے کنارے پر آیا، دریا کے پانی کی طرف، اندر سے ایک کچھوا نکلا، اس نے اس کو اپنی پیٹھ پہ بچھا لیا، اور اس کچھوے نے دریا کا رخ دوسری طرف کر کے یعنی کہ پانی کے دوسرے کنارے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ مجھے ذرا حیرانی ہوئی، میں نے کہا دیکھوں کیا ہوتا ہے، میں بھی پیچھے چل پڑا۔ اب وہ کچھوا چلتا جا رہا ہے، بچھو اس کی پیٹھ کے اوپر ہے، کچھوے نے اس کو دوسرے کنارے پہ ڈال کر، کچھوا تو واپس کہیں چلا گیا اور بچھو نے پانی سے نکل کے چھلانگ جو لگائی، اب وہ ایک راستے پہ چل پڑا۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، پھر میں تھوڑا سا پیچھے چلا تو دیکھا ایک سامنے ایک نوجوان سو رہا ہے اور یہ بچھو سیدھا اس طرف جا رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہیں یہ نوجوان کو نہ رسے، تو میں تیار ہو گیا کہ میں اس کو کسی طریقے سے ماروں تو نوجوان بچ جائے۔ کہتے ہیں میں نے ایک دم دیکھا کہ وہ اس نوجوان کے پیچھے سے ایک سانپ آ رہا ہے جو اس نوجوان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب میں بڑا حیران ہوا، یہ بچھو تیزی سے کیا ہے، اس نے جا کے جمپ لی، اس جا کے سانپ کو پڑ گیا اور سانپ کو ایسا لڑا اور کاٹا کہ سانپ مر گیا۔ اب اس بچھو نے اپنا راستہ لیا اور واپس۔ میں بڑا حیران ہوا، یا اللہ یہ نوجوان تو سویا پڑا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے قریب ہوا کہ اس کو اٹھاؤں، اس کو بتاؤں کہ تیرے ساتھ کیسے اللہ کی مدد آئی، سارا واقعہ اس کو بتاؤں۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو دیکھا اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، بے ہوش ہوا پڑا ہوا تھا، شراب کی وجہ سے پڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے اسے اٹھایا تو میں نے اسے پورا واقعہ سنایا اور مرا ہوا سانپ دیکھا اس نے، تو وہ بندہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا اور توبہ کی، اے اللہ میں تو غافل گناہوں میں پڑا ہوا تھا، تیرا کیسا غیب کا نظام چلا اور یہ میری حفاظت تو نے کی ہے۔ کئی مرتبہ روڈ ایکسیڈنٹ سے ہم بچ جاتے ہیں، ایک دم گھر میں عورتیں کھانا پکا رہی ہیں، کھانا نیچے گر گیا، گرم پانی گر گیا، کبھی کوئی چھری گر گئی، وہ پاؤں پہ بھی گر سکتی تھی، گاڑی آپ بائک چلا رہے ہیں، کتنی دفعہ بچت ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کون سی دعا ہے جو کام آ جاتی ہے۔ تو کتنی پریشانیوں سے اللہ ہمیں بچا لیتے ہیں، وہ بھی دعاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات، جو دعا ان تینوں میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آئی وہ قیامت کے دن ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی۔ اب الفاظ میرے ہیں، مثال دے رہا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ بندے کو بلائیں گے، میرے بندے میں وہ کریم پروردگار ہوں کہ زبان سے مانگی ہوئی تو پوری کرتا ہی ہوں، کوئی دل میں بھی تمنا کرتا ہے، میں اس کی آنکھوں کی حسرتوں کو بھی جانتا ہوں، میں اس کی ہر بات کو قبول کو اور دعاؤں کو قبول کرنے والا بندہ ہوں۔ میرے بندے تو نے دنیا میں لاکھوں کروڑوں دعائیں مانگی،
تو خوب مانگتا تھا، بار بار مانگتا تھا، اے بندے دیکھ، میں نے کہا تھا نا میں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، ادعونی استجب لکم، اور میرے سے زیادہ سچا کوئی نہیں زمین کے اوپر، اس پوری کائنات میں میرے سے زیادہ سچا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو دیکھ میرے بندے، تو نے کروڑوں دعائیں مانگی تھیں، کچھ کے بدلے میں تو میں نے وہی دے دیا جو تو نے مانگا، کچھ کے بدلے میں اس سے بہتر دیا، تیرے لیے بہتر تھا، اور کچھ کے بدلے میں تجھے پریشانیوں سے بچایا۔ اور میرے بندے تیری اور اتنی دعائیں بیلنس میں بھی پڑی ہوئی ہیں، ہر دعا ایک فائل کی صورت میں سمجھ لو، دیکھو ہر دعا کے بدلے تمہیں جنت کی نعمتیں دے رہا ہوں، تمہیں اپنا قرب دے رہا ہوں، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس دے رہا ہوں، تمہیں جنت کی حوریں مل رہی ہیں، تمہیں یہ بڑی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل رہی ہیں۔ یہ تمہاری مانگی بھی وہ دعائیں تھیں جو دنیا میں قبول نہ کیں، آج تمہارے لیے آخرت کا ذریعہ بنا دی میرے بندے، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ جب حدیث کے اندر آتا ہے بندے کو جب وہ معلوم ہوگا نا کہ جو دعائیں میری دنیا میں قبول نہ ہوئیں اور مجھے ان کا فائدہ آج ہو رہا ہے، اس وقت وہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ کیوں تمنا کرے گا ایسی؟ کہ دنیا بھی ختم اور جو کچھ دنیا میں مانگا تھا وہ بھی ختم۔ مثلا ایک آدمی نے مانگا مجھے گاڑی چاہیے، اب گاڑی مل گئی، اب دنیا جب ختم ہوئی تو سبھی کچھ ختم ہو گیا، اب وہاں تو وہ گاڑی نہیں پہنچ رہی، لیکن باقی جو دعائیں تھیں وہ وہاں اس کا اجر مل رہا ہے، تو یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ اتنا مزیدار معاملہ ہے قبولیت دعا کا۔ دعا میں ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگیں اور رحمت مانگیں۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے دعا مانگی یا اللہ مجھے 2 روٹیاں دے دیں، اگلے دن تھانے دار آیا پکڑ کے جیل میں لے گیا، 2 روٹیاں ملنے لگیں۔ یا اللہ میں نے تو 2 روٹی مانگی تھی، دل میں الہام کیا اللہ تعالیٰ نے میرے بندے عافیت والی مانگ لیتا، 2 مانگی تھی مل گئی۔ تو رزق جب مانگے عافیت والا، برکت والا، سہولت والا مانگے، خالی روٹیاں نہیں مانگنی، برکت والی روٹیاں مانگنی ہیں، پھر معاملہ آسان ہوتا ہے۔ حجاج بن یوسف، 2 واقعات سن لیجئے پھر ہم دعاؤں کی طرف دعائیں شروع کرتے ہیں، وقت کافی ہو گیا۔ سوچ کے یہ بیٹھا تھا کہ آدھا گھنٹہ بات ہوگی اور آدھا گھنٹہ دعا کر لیں گے جب آیا تھا، لیکن مضمون تھوڑا سا لمبا ہو گیا، لیکن اگر اس کو ہم سن لیں اور ان 10 راتوں میں ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگتے جائیں تو انشاءاللہ مفید ہے۔ حجاج بن یوسف ایک حکمران تھا، ذرا ظالم قسم کا نا، اور جو کہتا وہ کر بھی دیتا تھا، اسے نہیں پرواہ ہوتی تھی کہ کسی کو مارنا ہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، گاجر مولی کی طرح بعض مرتبہ اس کی ایسے واقعات موجود ہیں کتابوں میں۔ ایک مرتبہ یہ مطاف میں پہنچا حجاج بن یوسف طواف کرنے کے لیے، وہاں ایک نابینا کو دیکھا، اندھا۔ حجاج نے سنا وہ مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے بینائی دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، بینائی دے دے، مانگ رہے اللہ سے۔ حجاج اس کے قریب ہوا، اور بڈھے اندھے تو جانتا ہے مجھے کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ تو ڈر گیا کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی، کیا مانگ رہا ہے تو؟ میں اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں، نابینا ہوں۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا دیکھ میں طواف شروع کرنے لگا ہوں، ایک سپاہی تیرے پاس کھڑا کر رہا ہوں، طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، اگر میرے 7 چکر پورے ہونے سے پہلے تیری بینائی واپس نہ آئی، میں آرڈر کر رہا ہوں تیرا سر قلم کر دے گا، گردن اتار دے گا۔ اب حجاج تو یہ کہہ کے چل پڑا۔ اب پیچھے جب اس کی دعا مانگنے والے کی کیفیت تھی نا، اب جب یہ رو کے اللہ سے مانگ رہے، اللہ پہلے تو صرف بینائی کا مسئلہ تھا، اللہ اب تو میری جان پہ بن گئی، پتہ تھا کہ اس نے تو میرا کام کر دینا۔ اب جو تڑپ کے مانگا، کتابوں میں لکھا ہے کہ حجاج کے طواف سے پہلے اس کی بینائی مل گئی تھی۔ حجاج آیا کہنے لگا کہ جس طرح تو پہلے مانگ رہا تھا، پہلے مانگ رہا سارا سال بھی مانگتے رہتا، تیری آنکھیں نہیں آنی تھیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، ہم دعاؤں میں تڑپ نہیں دکھاتے، ہم اپنا اضطراب نہیں اللہ کے سامنے رکھتے، ہم مخلوق کے سامنے بہت کچھ رکھ دیتے ہیں، تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ کے سامنے رکھیں نا اپنے مسائل۔ رمضان کا مہینہ کون سا ہے؟ غم خواری کا مہینہ ہے نا۔ یہ کون سا مہینہ ہے جی؟ غم گساری کا، غم خواری کا۔ بندوں کو کہا اللہ نے کہ بھئی دوسروں کے ساتھ غم خواری کرو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اوروں کے ساتھ غم خواری کریں، لیکن اسی پوائنٹ کو ذرا دوسرے رخ پہ لے جائیں غم خواری والے مہینے کو،
اگر ہم راتوں کی تنہائی میں اپنے سارے غم دکھڑے اللہ کے سامنے رکھ دیں گے، اللہ کو اپنے سارے غم سنائیں گے، کیا وہ کریم پروردگار ہمارے ساتھ غم خواری کا معاملہ نہیں کریں گے؟ وہ بھی کریں گے۔ ہم رکھیں تو صحیح اللہ کے سامنے اپنے غم، ہم اللہ کے سامنے اپنے غم رکھتے نہیں ہیں، مخلوق کے سامنے بڑے رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں رکھتے۔ اللہ کے سامنے رکھیں، ان راتوں میں اللہ رحمت فرمائیں گے۔ اور آخری واقعہ اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک راستے سے گزر رہا تھا، تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک ماں تھی، اس کا بیٹا تھا 8-10 سال کا۔ ماں نے اس کو باہر پکڑ کے نکالا، کہا تو نافرمان، میری نہیں سنتا مانتا، جب تو نے میری نہیں ماننی میرے گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں، دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، چلا جا یہاں سے۔ کہتے ہیں کہ میں اس کیفیت کو دیکھ کے وہاں رک گیا۔ ماں نے غصے سے دروازہ بند کیا اور بچے کو میں نے دیکھا کہ وہ باہر کھڑا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر تک تو وہ بچہ کھڑا رہا، پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بچے نے چلنا شروع کیا، چلتے چلتے گلی کے کونے تک گیا، گلی کے کونے پہ جا کے پھر کھڑا ہو گیا، پھر واپس آ گیا، دروازہ بند تھا، بس اسی دہلیز پہ آ کے بیٹھ گیا، اور وہیں اس کی آنکھ بھی لگ گئی، دروازہ کافی دیر بند رہا۔ کافی دیر کے بعد ماں نے کسی کام سے جب کھولا، اس کا غصہ بھی ختم نہیں ہوا تھا، اس نے بیٹے کو دیکھا دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو بالوں سے پکڑ کے اٹھایا، تجھے کہاں نہیں جا، چلا جا یہاں سے، میرے گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں ہے، جب تو نے میری ماننی نہیں تو میرے گھر میں رہنے کی تجھے ضرورت بھی نہیں کوئی، چلا جا یہاں سے، جاتا کیوں نہیں تو؟ بچہ کھڑا ہوا کہنے لگا اماں تو نے تو نکال دیا تھا، اور میں نے بھی ارادہ کر لیا تھا، اور ارادہ کر کے میں گلی کے کونے تک تو گیا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں جاؤں گا کسی کے جوتے پالش کر لوں گا، کہیں بھیک مانگ لوں گا، کوئی مزدوری کر لوں گا، میرا پیٹ تو کہیں بھر ہی جائے گا، لیکن گلی کے کونے تک تو گیا ہوں، بس وہاں مجھے ایک خیال آیا، جس خیال کی وجہ سے میں واپس آ گیا۔ کیا خیال آیا تجھے؟ میں کہا اماں ایک خیال یہ آیا تھا کہ تجھے 2 وقت کی روٹی تو کہیں مل جائے گی، لیکن ماں کی ممتا اس گھر کے سوا تجھے زمین کے اوپر کہیں نہیں ملے گی۔ اماں بس اس خیال کے ساتھ میں واپس آ گیا، اب تو مجھے مار، تو مجھے دھکے دے، تو جو مرضی میرے ساتھ کر، میں تیرے گھر کو چھوڑ کے، میں تجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، تو نے جو میرے ساتھ کرنا ہے کر لے۔ ماں نے جب بچے کی یہ بات سنی، سینے سے لگا لیا، کہنے لگی اچھا جب تیرے دل میں میرے لیے یہ جذبات ہے تو آ جا اور اپنی زندگی گزار۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل کر کے فرماتے ہیں بندے کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی طرح کا تعلق کرنا چاہیے کہ اے اللہ جیسے کیسے بھی ہیں تیرے ہیں، اللہ تیرے در سے کہاں جائیں گے، تو دھتکار بھی دے گا تو پھر بھی کہاں جائیں گے، لوٹ کے تو تیرے ہی در پر آنا ہے، اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے حج کیا، جب کہا لبیک تو جواب آ گیا لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں۔ ایک نوجوان نے بھی سن لیا لا لبیک، نے کہا چچا تمہاری لبیک کے اوپر تو لا لبیک آ گئی، چلو واپس جاؤ۔ اس نے کہا بیٹا 70 سال سے میں یہی لفظ سن رہا ہوں، 70 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے، 70 سال سے میں لبیک کہتا ہوں تو یہی آواز آتی ہے لا لبیک۔ تو نوجوان حیران ہوا، 70 سال سے یہی سن رہے ہو پھر آ گئے؟ ان کا بیٹا تو در تو بتا دے، تیرے اس در کے سوا اور در ہے کون سا، جاؤں کدھر؟ اس کی مرضی ہے قبول کرے، اس کی مرضی ہے دھتکار دے، میں کدھر جاؤں؟ میرے پاس تو کوئی دوسری جگہ اور ہے نہیں، اسی لیے آتا ہوں۔ پھر ایک اور غیر سے آواز آئی تیری یہ والی بھی قبول اور پچھلی 70 سال کی بھی قبول۔ تو بس اللہ سے جب مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، پھر دنیا کو نہیں دیکھنا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ قبولیت دعا کا نسخہ سن لیجئے۔ قبولیت دعا کا نسخہ یہ ہے، اس کو جب مرضی آزمائیے، جہاں مرضی آزمائیے، قبولیت دعا کا نسخہ یہ ہزاروں مرتبہ آزمایا جا چکا، بہت سو نے آزمایا، آزمودہ نسخہ۔ وہ کیا؟ جب ہمیں کبھی زندگی میں گناہ کرنے کا موقع ملے اور ہم گناہ نہ کریں اور اسی وقت اللہ سے کچھ مانگ لیں، بس وہ قبول ہے۔
جب ہمیں کوئی گناہ کرنے کا موقع ملے اور ہم گناہ نہ کریں، فوراً پروردگار سے کچھ مانگ لیں تو وہ قبول ہی قبول ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔